کے صدقے ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ مالک کون و مکان سادات و مومنین کو، خصوصاً سادات کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زمین پہ رول ماڈل بنا، دنیا انہیں دیکھ کے کہے آل محمد کیسے تھے۔ مالک کون و مکان مومنین کو بھی سادات کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کونین مالک عرض و سما ہمیں طاقت عطا فرما، تیری آنے والی حجت کا سامنا کر سکے۔ اس کا صدقہ ہم کھاتے ہیں صبح دوپہر شام، لنگر نیاز تبرک کے طور پر، ہم سب کو کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ مالک کونین مالک عرض و سما یہ ملنگ نے اہتمام نہیں، معصوم نے اس سے کروایا تھا۔ اس بیچارے کی کیا ہمت ہے، یا کسی بانی کی کیا ہمت ہوتی ہے، یہ آقا ہی سارا اہتمام پسند فرماتے ہیں۔ اس اہتمام کو نصرت امام میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ بھائی وقار آپ کے لیے بھی دعا ہے۔ صاحب زمان آپ سمیت جو جو بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں جی میں بسم اللہ وہ کرتے رہیں گے، وہ ہیں ہماری عرضی، پہلے بھی کہا تھا مرضی نہیں، عرضی ہے۔ جو جو بے اولاد ہے خصوصاً میرے سیدزادہ ان کا وارث نہیں، قائم کے لشکر کا سپاہی، وارث ہم سب کے وہی ہیں جو زمین آسمان ستارے چاند ہوائیں فضائیں ہر چیز کے وارث ہیں۔ وارث ہم سب کے وہی، ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارے وارث ہیں، ہماری پہچان اسی ذات سے ہے۔ لیکن چلو اچھا ہے کہ ہر گھر میں والدین سرکار کا کوئی سپاہی تیار کر کے سرکار کی خدمت میں پیش کرے۔ اسی ضمن میں بادشاہ ان کو عطا فرمائے اور انشاءاللہ کرم فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم والثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، صاحب العصر والامر زمان، اجل اللہ تعالی فرد شریف۔ وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ طَاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ ایک دعا ہے شاعری کی صورت میں، بڑے عرصے بعد اپنے گھر میں دل چاہ رہا ہے میں پڑھ جاؤں، پڑھی تھی 2 سے 3 دفعہ، لیکن اس کے بعد کوئی ماحول کوئی مجمع کوئی ایسا نہیں ملا۔ پھر دل تھا کوئی طلبگار ہوں خریدار ہوں، یہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے روحیں طلبگار ہے، جملے ذہنی ہوں گے اور انتہائی قابل احترام۔ میں کس کا نام لوں، میرے لیے سب قابل احترام ہو، اگر میں یہ کہوں غلط نہیں ہو، سب میرے سر کا تاج ہو۔ عرض کر رہا ہوں کہ گزر نہ درمیان سے ہوا اے میرے خدا۔ کتنی جگہ ہونی چاہیے ہوا کو گزرنے کے لیے، کتنی کم سے کم جگہ سے ہوا گزر جاتی ہے۔ دعا بھی کر رہا ہوں، عرضی بھی کر رہا ہوں، دعا بھی دے رہا ہوں، گزرے نہ درمیان سے ہوا اے میرے خدا۔ پیر صاحب گزرے نہ درمیان سے ہوا اے میرے خدا، ہم کو مقصد حسین سے اتنا قریب کر دے۔ مہربانی 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 مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی، کیا بات ہے جی۔ گزرے نہ درمیان سے ہوا، آپ نے دیکھا ہی 17-18 سالوں میں خطابت میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میرا بنتا بھی نہیں کہ میں کسی کو کچھ کہوں۔ جو جس انداز سے ڈیوٹی کر رہے، میں نے سورج سے دیکھا، سبق سورج سے سیکھا، روشنی دیتا ہے پوری کائنات پہ چمکتا ہے، ہر کوئی اپنے ظرف کے حساب سے روشنی لیتا ہے۔ جی
کرنی بھی نہیں. سید ہمارے ہاں یہ ابا اجداد میں رواج بھی نہیں تھا اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. ہمارے یہاں محبت سے محبت بانٹی جائے گی انشاءاللہ. ہمارے یہاں اور نفرت یا کوئی ایسا چیز سلسلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں پہلے ہی فرما دیا گیا فیصلے عادل پہ چھوڑو. نہیں اور نہیں فرمایا آپ نے؟ پھر جوہر شاہ جی فیصلے عادل پہ چھوڑو. جب ایک عادل نے آ کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ہمیں حق حاصل نہیں. ہم کسی پہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ کہیں وہ یہ ہے اور یہ ہے نہ، جو بھی ہے وہ سرکار آ رہے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. سورج کی روشنی آپ نے دیکھی ہوگی. یہاں تو ماشاءاللہ سارے کلمہ گو آباد ہیں، خصوصاً سادات رہتے ہیں. کئی ایسی بھی جگہ ہیں جہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں. کیا آپ کا میرا خیال اس پہ آ سکتا ہے محمد علی بھائی کہ جہاں ہندو رہتے ہوں، یہودی رہتے ہوں، دہریے رہتے ہوں، وہاں سورج اپنی روشنی نہ دیتا ہو؟ نہیں جا سکتا، کبھی بھی خیال نہیں جا سکتا. سورج نے اپنا کام کرنا ہے، سورج نے اپنی روشنی دینی ہی دینی ہے. اب اگلے کے ظرف پہ ہے وہ اس روشنی سے کیا حاصل کرے. معمولی سمجھے کہ یہ میرا حق ہے یا یہ غور کرے یہ کسی کا صدقہ ہے. یہ بندوں پہ ہے. محبتیں بانٹنی ہے اور کوئی مقصد ہی پیش کرنا ہے. وہی مقصد آپ کے سامنے میں رکھ کے آپ کی تائید حاصل کرنا چاہ رہا تھا، آپ تک پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ گزرے نہ درمیان سے ہوا، اے میرے خدا ہم کو مقصد حسین سے اتنا قریب کر دے. ویسے آپس کی بات ہے سادات، مقصد حسین ہم نے ماؤں کی گودوں سے سننا شروع کیا، بلکہ ماؤں کے شکموں میں سننا شروع کیا. لیکن آتی تھی ہر مجلس پہ جیسے آج آتی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں، ہم نے تب سے مقصد حسین سننا شروع کیا. لیکن ابھی تک کربلا نے جتنا اثر ہم پہ کرنا تھا ہو نہیں سکا. یہ درد دل سمجھو یا اپنے محبت کا اظہار سمجھو، جو بھی سمجھو، اپنے بیٹھے ہو. کربلا نے اتنا اثر کرنا تھا، خربوزہ بھی خربوزے پہ رنگ چڑھا جاتا ہے. سن سن کے ہم میں کم از کم اتنا معیار اور پیدا ہو جاتا، سرکار کو آنے والی نسلوں کا نہیں ہمارا انتظار ہوتا. محمد علی بھائی یہ سارا ماضی نہیں، یہ تو گزر چکا ہے. کربلا ہو چکی، شہادتیں ہو چکی، صفین ہو چکی. جو ہو چکا ہے ہمیشہ صاحبان آگے صاحبان شعور وہاں سے سبق لیتے ہیں کیا ہوا تھا، آگے اپنا لہ عمل بناتے ہیں. صاحبان عقل صاحبان شعور اپنے مستقبل کی تیاری کرتے ہیں. اتنا اثر کربلا ہم پہ کرتی، ہم صرف غور سن کے داد نہ دیتے، ہم بھی عہد کرتے میں بھی مہدی کا حر بنوں گا. حق یہی بنتا تھا. مہربانی میں بھی اپنے امام کا حر بنوں گا، میں بھی اپنے امام کی فضا بنوں گی. اور کیا کریم ہے آپ کا امام. حسین کے پاس ایک حر تھا. میرا دل مانتا ہے مخلوق متوجہ ہو گئی یہاں حروں کی قطاریں ہیں. ایک اپنا شاست پڑھا بھی تھا، 4 مصرے پڑھے تھے کہ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے. یاد آیا؟ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے. علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. ہزاروں حر کی قطاریں ہیں، ثبوت اس کا کہ آج بھی کوئی حسین جیسا مہربان باقی ہے. ہاں آج بھی حسین جیسا. آہا آہا واہ واہ واہ. اچھا چلو آپ نے چھیڑ ہی دیا تو اس نظم کو مکمل آج کر ہی لیتے ہیں. 4 مصرے پڑھتا رہتا ہوں. چلو آج کر لوں کہ اسی کے نام کی تسبیح ہی پڑھتا رہتا ہوں، اسی کے نام کی ہی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں. یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے. مہربانی اسی کے نام کی تسبیح، مہربانی اسی کے نام کی تسبیح ہی پڑھتا رہتا ہوں. یہی سبب ہے کہ جو میری زبان باقی ہے. عرض کرو غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر. یہی وجہ ہے کہ میرا مکان باقی ہے.
یزیدیت کے شعر بڑا کمال ہے، محمد علی بھائی کا موقع ملے نوٹ کر لیجیے، ضرور پڑھیے گا کہ یزیدیت کے خطیبوں کو کھا گئی اجل، یزیدیت کے خطیبوں کو کھا گئی اجل، مگر حسین کا وہ بے زبان باقی ہے۔ مہربانی، اس لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے، اس لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے، کھڑی ہیں ظلم کی فصلیں کٹان باقی ہے۔ بسم اللہ صحیح، مہربانی۔ یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا امام المنتظر، نویت بلند کر کے حیدری۔ مہربانی، کیا جملہ وصول کی ہے؟ ہاں، ہزاروں اور کی قطاریں ہیں، ثبوت اس کا حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے۔ بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی، میں کوشش کرتا ہوں اسی بات پہ رہوں۔ بڑی اہم بات تھی کہ گزرے نہ درمیان سے ہوا اے میرے خدا، گزرے نہ درمیان سے ہوا اے میرے خدا، ہم کو، یہ نہیں کہا میں نے مجھ کو مقصد حسین سے اتنا قریب کر دے نا، ہم کو، میں نہیں، ہم کو مقصد حسین سے اتنا قریب کر دے، تقدیر تو ہی لکھتا ہے دونوں جہان کی، جیسا نصیب ہور کا تھا ویسا نصیب کر دے۔ آپ یقین کیجئے، مہربانی حضور، بہت شکریہ، آپ یقین کیجئے، مہربانی یار سادات، شکریہ، یقین کیجئے ہماری منزل یہی ہے، ہم سب نے اس معیار پہ پورا اترنا ہے۔ آل محمد ہم سے یہی چاہتے ہیں، جیسا نصیب ہور کا تھا ویسا نصیب کر دے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ لو جی، نصیب بنانے کے لیے اکثر تو کلیہ دیتا رہتا ہوں، ایک واقعے کی صورت میں کلیہ دے جاتا ہوں، بس جلدی وقت زیادہ نہ ہو جائے، سفر بھی ہے ہمارا، آپ کی دعاؤں کے سائے میں انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کرو آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی کشش بڑی، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، پورے پاکستان سے بڑا پیار ہے، مگر پیر محل مجھے اپنا دوسرا گھر لگتا ہے۔ ہاں، آپ سب سے، بھائی محمد علی خوش آمدید تو میں ہوں نہیں، بندہ خوش آمد اس کی کرے جہاں سے کچھ لینا ہو۔ میں آپ سے کیا لے کے جاتا ہوں سوائے آپ کی محبتوں کے، آپ کے پیار کے، اور میں یہ محسوس کرتا رہتا ہوں کہ میرا دوسرا گھر ہے، میرے خون ہے۔ میں مولا سلامت رکھے، ہم اپنے امام کے لیے انشاءاللہ قربان اور قربانی دے کے دکھائیں گے۔ ہاں، اور یقین کرنا، چلو بات قربان کی چھیڑی دی محمد علی بھیا، میں ایک عرفان کا موتی سید زیادہ دینے لگا ہوں، جو ممبر والے بیٹھے ہو سنبھالنا سید۔ یہ جانور جو ہم نے ذبح کیے ہیں قربانی پہ، ہم سب نے تکبیر پڑھی، الحمدللہ پڑھی، جانور کا منہ کعبے کی طرف کیا، الحمدللہ کیا، چھری تیز کی، الحمدللہ کی، جانور کے سامنے جانور ذبح تو نہیں کیا، الحمدللہ نہیں، ہم نے شریعت کے سارے تقاضے پورے کیے۔ کوئی بندہ بغیر تکبیر پڑھے مجھے اور آپ کو کوئی جانور دے جائے، کھاؤ، مرا ہوا کھائیں گے؟ کیوں بکرا حرام ہے؟ نہیں، حلال تھا، پر تکبیر نہیں پڑھی گئی، تکبیر نہیں پڑھی تو ہم اس کو کھا نہیں سکتے۔ دوسرا مطلب یہ، بکرے نے اپنے آپ کو ہم پہ قربان نہیں کیا، اگر تکبیر پڑھی ہوتی تو بکرا اپنے آپ کو ہم پہ قربان کرتا، ہم کھاتے، تو ہم نے نہیں کھایا، بکرے نے قربانی نہیں کیا۔ اب جس نے قربان نہیں کیا وہ حلالی تو نہیں ہوتا۔ یقین جانیے میں اس حلالی حرامی کی بحث پہ کبھی پڑھا نہیں، لیکن میرا دل ہے، دل کی بات کر جاؤں، آپ سارے تشریف فرما ہو، بات ذہنی جائے گی۔ انشاءاللہ ہم سب حلالی ہیں، لیکن حلالی معیار پہ حقیقت میں تب پہنچیں گے جب اپنے سے اعلیٰ پہ اپنے آپ کو قربان کریں گے۔ جملہ تھا معرفت کا، میں آپ کے جولیوں میں ڈال گیا، یقین کیا، اپنے سے اعلیٰ، مہربانی یار غور فرما رہے یار سپیکر والے، جب تک اپنے سے اعلیٰ پہ اپنے آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ، ہم نے امام کے آگے اپنے آپ کو قربان، ہاں ابھی بھی چھوٹی موٹی قربانی ہے، ابھی بھی ہے، خواہشات کی قربانی،
इरादों की कुर्बानी, मंसूबों की कुर्बानी, बेसब्री की कुर्बानी, नाशुक्री की कुर्बानी, अभी भी कुर्बानी है इंशाअल्लाह, लेकिन हकीकी कुर्बानी बादशाह के ज़रूर पे। लो जी, मैं आज कर रहा था मक़सद हुसैन से करीब होने के लिए हमें क्या करना है। बहुत सारे कुल्ली नुस्खे आप सोशल मीडिया पे सुनते रहते हो, आज आपको एक बेहतरीन नुस्खा और कुलिया दे जाता हूँ। सुना हुआ तो आपने होगा, याद दहानी के तौर पे। आपके एक हुज्जत खुदा तशरीफ़ फरमा है जिन्हें कायनात इल्म का मालिक जानती है। वैसे तो सारे इल्म के मालिक हैं, मगर इस ज़ात से ख़ुसूसी तौर पे मंसूब है बाक़रुल उलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मुहम्मद। देखिए कितने माशाअल्लाह साहिबान मार्फत है, मुझे जोर ही नहीं लगाना पड़ा, अब इतना गौर से समात फरमा रहे हैं। सरकार तशरीफ़ फरमा, सरकार के पास अबू बसीर आया। ये है अबू बसीर, ज़ाहिरी आंखों का अंधा है मगर दिल का अंधा नहीं। मिर्ज़ा करीम 2 3 4 मेरे सामने बैठे हो, ये जुमला है जी सुभान अल्लाह, बाकमाल बंदा है, बाकमाल तरीन बंदा है। अब इसका कमाल सुनिएगा। ये हमेशा ऐसे किरदारों को ज़ाहिर किया करो ताकि सुनने वालों के अंदर वो जज्बा पैदा हो, मकसद यही है। अबू बसीर, अच्छा एक छोटी सी और बात, कुरान से मैंने पूछा पीर साहब, कुरान ये जो अंधा कौन होता है? कुरान ने कहा तेरे मुताबिक अंधा वो होगा जिसको ज़ाहिरी नज़र ना आए, हमारे मुताबिक अंधा वो है जिसको हकीकत में नज़र ना आए। बहुत बड़ा नुक्ता मैंने आपके खिदमत में पेश किया है। हाँ, तेरे मुताबिक यही होगा कि जो किसी को ज़ाहिरी नज़र नहीं आता तो ये समझता है कि शायद वो अंधा है। नहीं, जो दिल का अंधा है वो अंधा है। और ये भी कुरान की आयत है। पीर मोहम्मद अली शाह परवरदिगार अपने पाक हबीब की ज़बान से मखलूक के सामने गोया होके कहता है, जो दुनिया में दिल का अंधा होगा आखिरत में अंधा होके उठेगा। पीर वकार शाह जी यही लिखा है, जो दुनिया में, हाँ, जो दिल का अंधा होगा, आहा आहा, वाह वाह। अच्छा, डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था, मोमिन की एक और बड़ी खूबसूरत निशानी बताई थी, मतलब परेशान नहीं होना, तो फोन सुनता रहे, कोई मसला नहीं। अब ये मुझे सुनेंगे तो फोन सुनो। चमक चमक कली कली, सब मिलके भाई, नगर नगर अली अली, नगर नगर कली कली, अली अली अली, नारा मलेसी जवानी कलेसी, हाथ बुलंद ऊंचा नारा है। बात पे दिल करता है मैं बात पे कोई ना कोई बात कर जाऊं। आपने कहा जो नारा मरेसी और ज़बानी करे, ज़रा इसको थोड़ा बदल दे, जो नारा लगाएगा वो मार्फत वाली ज़बानी करे, थोड़ा सा नारा बदल दे। खाली हाथ लगा के आना कमाल नहीं, हाय हाय हाय, खाली सवार बन के आना कमाल नहीं, करबला का कफन लेके आना कमाल नहीं, खाके शिफा लेके आना कमाल नहीं। ये चौथे इमाम फरमाते हैं हमारे बाबा की ज़ियारत करबला में अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत के बराबर, मगर आगे सरकार लफ्ज़ फरमाते मगर, मैं दिशा पढ़ा होगा फिर कहते मगर जो मारिफत के साथ जाए, खाली फेरा नहीं लाना। सैयद, बंदा इतने बड़े मकाम पे जाए और वैसे आए जैसे गया था, जाने का फायदा क्या है? जी शाह साहब, जी शाह साहब। तो जी मैं आज कर रहा था मोमिन का मकाम, माशाल्लाह उर्दू अदब से कमाल वाकफियत है आपकी। क्या डॉक्टर साहब ने बात कर दी। डॉक्टर साहब कहते हैं मोमिन बना फिरते हैं। जाकिर सामने आ जाओ इधर, शाबाश, आ गया। कुछ आप भी अच्छे लोग हो, कुछ ना कुछ मार्फत के मोती ले जाओ। मेरा अपना घर है इसलिए मैंने आपको आगे बुला लिया, वरना आप पीछे अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। लेकिन चलो वो तवज्जो होती तो है, लेकिन यहाँ ज्यादा होगी। डॉक्टर इकबाल कहते तू मोमिन बना फिरता, अल्लाह मुझे ये दे, अल्लाह मुझे ये दे, अल्लाह मुझे ये दे, अल्लाह मुझे ये दे। डॉक्टर कहते तू मोमिन नहीं। डॉक्टर साहब फिर मोमिन कौन होता है? डॉक्टर साहब ने कहा मोमिन वो है खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। बताते खुदा बंदे से खुद पूछे
تینوں پتہ ہے پیسے نہیں لینے. کیا بات ہے یار مولانا جی کیا بات. مولا تینوں خوش رکھ. اچھا چلو 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 بیٹھ 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 بیٹھ. کچھ نہ کرو. وہ بندہ آیا وہ مجھے آگے کہتے ہیں شاہ جی میں نے مولا کے نام پہ کوئی چیز وقف کرنی ہے. میں نے کہا کربلا چیزیں تو وقف نہیں کراتی. کہتا ہے کیا وقف کراتی ہے؟ میں نے کربلا کہتی ہے اپنے آپ کو وقف کر. مہربانی ذاکر صاحب شکریہ شکریہ. جو اپنے آپ کو وقف کر. یہ چیز وقف کر دی یہ وقف اپنا آپ وقف کرنا پتہ چلے خدا بندے سے. ابو بصیر ظاہری بات یہی سے چلی تھی نا. میں بات بس مکمل کروں طویل نہ ہو جائے. آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا لیکن دل کا بینا ہے. ہاں سرکار کے پاس ہے. سرکار کو کہتے ہیں سرکار کیا آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہم وارث ہیں. سرکار جو وارث ہوتا ہے ورثہ اس کے پاس منتقل ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا بے شک ہمارے پاس ورثہ منتقل ہے ہمارے پاس ہی ہے. سرکار آپ انبیاء کے بھی وارث ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں ہم انبیاء. مہربانی بسم اللہ شکریہ. ہاں ہم انبیاء کے بھی وارث ہیں. سرکار انبیاء کا ورثہ بھی آپ کے پاس منتقل ہے. یہ میرے سید کو ذرا ہلائیے گا بعد میں دیکھنا موبائل آپ نے تھوڑی دیر مجھے دیکھنا ہے. سرکار انبیاء کا ورثہ بھی آپ کے پاس ہر بندے پہ نگاہ ہوتی ہے. خطیب نہیں جس کو پتہ رہو. ہاں 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 پتہ چل جاتا ہے. پر چونکہ آپ اپنے ہیں اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی. یقیناً کوئی اچھا ہی کام کر رہے ہوں گے لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا اس سے اچھا یہ کام ہے اس طرح متوجہ ہو جائے. یہ بہت شکریہ توجہ ہے جی. سرکار ورثہ وارث کے پاس منتقل ہو. سرکار نے فرمایا بے شک ہمارے پاس منتقل ہے. آپ نے ساری لایا حوصلہ افزائی فرمائی شکر گزار ہوں. فاروق شاہ جی ورثہ وارث کے پاس منتقل ہوتا ہے تو بے شک ہوتا ہے. آج ورثہ کس کے پاس ہے؟ نبیوں کا ولیوں کا آل محمد کا ساروں کا ورثہ کس کے پاس ہے؟ مہربانی ورثہ ہمیشہ وارث کے پاس منتقل. بھائی علی بادشاہ جی کے پردادا تھے سیدزادہ ماشاءاللہ بڑے مخیر حضرات میں سے تھے. دادا جانے لگے تو کہنے لگے ہمسائے کو بلا کے ادھر یار میں اپنی ساری زمین جائیداد تیرے نام کرتا ہوں. کہنے لگے ایک دفعہ مشورہ نہ کر لوں. پوچھا لوگوں سے بچوں سے لوگوں سے میرا دل ہے میں ان کے نام زمین ساری کر دوں. انہوں نے کہا سید بادشاہ اچھی بات ہے کر دو لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. آپ کی مرضی باقی آپ کی مرضی. ورثہ تو وارث کو منتقل ہوتا ہے. کہنے لگے پھر ٹھیک ہے پھر اپنے بیٹے کے نام ہی کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہی بہتر ہے. ہر کوئی اپنی اولاد کے نام کرتا ہے. 18,000 عالمین کا مالک ہے علی. 7 زمینیں 7 آسمان سمندر دریا پانی نمک جو کچھ ہے صرف اتنا سیدہ کو دیا. علی کی کل ملکیت میں سے صرف 7 زمینیں 7 آسمان. کیونکہ کوئی بھی دنیا میں اپنی کل ملکیت حق بہر اپنی زوجہ کو نہیں دیتا. علی کی ملکیت کا حساب لگانا ابھی ناممکن ہے. 18,000 عالمین کا مالک ہے. صرف یہ 7 زمینیں 7 آسمان جو کچھ ہے وہ سیدہ کو دے دیا. میں ایک چھوٹی سی گزارش مسلمانوں سے کرنے لگا ہوں. آپ کے کتابوں میں بھی لکھا ہے مولا علی نے اپنی زوجہ کو اتنا کچھ دیا حالانکہ اس سے کہیں زیادہ علی ملکیت رکھتا ہے. میرا مشورہ ہے نمک بھی اس میں شامل ہے. نمک شامل ہے. مشورہ دے رہا ہوں مہربانی کرو ایک 20 دن نمک کھانا چھوڑ دو. زہر نہ بن گئے تو میرا نام بدل دے گا. تمہیں زہر بننے سے کس نے بچایا ہے؟ مہربانی مہربانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لو جی ابو بصیر سرکار سے کہتے ہیں آپ وارث ہیں؟ سرکار نے فرمایا بیر صاحب کے پاس. ہاں سرکار آپ کی اجداد کا اگر ورثہ انبیاء کا آپ کے پاس ہے تو کیا آپ ظاہری جن کو نظر نہیں آتا ان کو آنکھیں دے سکتے ہیں؟ تریم نام نے فرمایا بالکل. اب کبھی موقع ملا آپ نے مجھے یاد کرانا ہے. میں آپ کو جناب عیسیٰ کے حوالے سے سناؤں گا. عیسیٰ کے حواریوں میں اتنی طاقت تھی اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے. اپاہج کو پیر جی اپاہج کو ٹھیک کرتے تھے صرف ہاتھ لگا کے. محمد کے پسینے سے بننے والے کے حواری اتنی طاقت رکھتے ہیں. محمد کے غلاموں کی طاقت تو کہیں اور ہونی چاہیے.
اس سے بلند کبھی موقع ملا میں تفصیلی سناؤں گا، بڑے باکمال کیا بات ہے، حواریوں کے خوبصورت واقعات موجود ہیں۔ لو جی، سرکار آنکھیں جن کی بند ہوں مل جاتی ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ اب پانچ ٹنڈے منڈے سرکار ٹھیک کر لیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ سرکار فرماتے ہیں اصل میں ہمیں پتہ چل گیا تو چاہتا ہے ہم تیری آنکھیں ٹھیک کریں۔ سرکار فرماتا ہے الیہ، قریب آیا، تیرے پانچویں امام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا۔ سرکار نے جو آنکھوں پہ ید اللہ پھیرا، سرکار فرماتے ہیں بتا کچھ نظر آیا؟ سرکار دن بھی نظر آیا، رات بھی نظر آئی۔ یہ مقصد کربلا سے قریب کرنے کے لیے میں نے واقعہ سنا ہے۔ سرکار جانتے ہیں داد مقصد نہیں، صرف پیغام مقصد ہے اور دلوں میں بیٹھنا چاہیے۔ سرکار نے ید اللہ پھیرا، سرکار فرماتے ہیں تجھے کوئی نظر آئے؟ سرکار آسمان بھی نظر آئے، سرکار زمین بھی نظر آئی، سرکار درخت بھی نظر آئے، ہر چیز نظر آئی، سرکار آپ بھی نظر آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے، راضی ہے یا ہم راضی تھے ویسے رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، غور نہیں فرمایا آپ نے۔ سرکار میں نے سمجھا نہیں، فرمایا جیسے پہلے تھا ویسے ٹھیک ہے یا جیسے اب ہے ویسے ٹھیک ہے؟ سرکار میں نے سمجھا نہیں، فرمایا پہلے تھا ہماری مرضی پہ، اب ہے تو اپنی مرضی پہ۔ کیا ارادہ ہے؟ ہماری مرضی پہ رہنا چاہتا ہے یا اپنی مرضی پہ؟ آگے مسکرا کے فرماتے، مہربانی سرکار آگے مسکرا کے فرماتے اگر تو اپنی مرضی پہ رہنا چاہتا ہے محشر کے دن اللہ کو جواب خود دے گا۔ اگر ہماری مرضی پہ رہنا چاہتے ہیں محشر کے دن ہم جانے ہمارا اللہ جانے۔ محمد علی بھائی یہ ہے معیار مومن، یہ ہے معیار عاشق، یہ ہے معیار عارف۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے معاملوں میں بھی کہتے ہیں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے، یقیناً اگر میٹھا ان کے ہاتھوں سے آتا ہے کبھی کبھی کڑوا آ جائے وہ بھی ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف، یقین کیجئے میں روایات پڑھ بیٹھا ہوں سادات، لکھا ہے کتب میں یہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے معصوم فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارا مومن چاہنے والا بیمار ہے، ہم بھی کبھی کبھی اس کو دیکھ کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ محمد علی جملہ لکھا ہے بھائیا، یہ ہماری کو یقین جانی وقار شاہ جی، ہم بھی کبھی کبھی اپنے چاہنے والے کو دیکھ کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور ہاں کبھی اللہ چاہتا ہے ہمارا چاہنے والا جو کچھ خطائیں کر بیٹھا ہے اس بیماری کی وجہ سے جھڑ جائے۔ پتہ نہیں کیا راز ہیں۔ ہاں ہم یہ سمجھ رہے تھے شاید ہمارے پر مصیبت آ گئی، ہمارے پر کوئی عذاب آ گیا، نہ ہمارے پر مصیبت آئی۔ اگر ہم مولا والے ہیں نام پہ عذاب آیا، مصیبت اور عذاب ہمارے لیے سب سے بڑی یہ ہے۔ چلو آج یہ بھی میں فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، پیر صاحب بہت بڑا جملہ دینے لگا، سرکار کی عطا ہے، میرے یہاں سادات کی روحوں کی طلب ہے، بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں۔ مصیبت یا عذاب ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ سارا دن گزر جائے زمانے کے امام کو یاد نہ کرے، یہ ہے مصیبت اور عذاب۔ بہت بڑی مصیبت ہے، سارا دن گزر جائے، ہاں سو ایک دم مغافل بے شک کیسے۔ سرکار عارف تھا، سرکار پہلی حالت ٹھیک ہے، جیسے آپ راضی ہیں میں ویسے راضی ہوں۔ تو امام نے دوبارہ ید اللہ ابو بصیر کی آنکھوں پہ پھیرا، پہلی حالت میں آ گیا۔ سرکار فرماتے ہاں ہم بھی یہی چاہتے تھے، ہمارے کا معیار یہی ہو۔ یہ میں نے اس لیے علی عباس بھائی جان کے میں نے یہ گزارش کی، پیر صاحب جان کے میں نے، اب آ رہے ہیں محرم، ہمارے بہت سارے مہربانوں نے اٹھانی ہے منتیں، میرا مسئلہ حل ہو، میری پریشانی دور ہو، میری ٹینشن دور ہو، آپ کی مرضی، اپنی مرضی پر رہنا چاہو یا مولا کی مرضی۔ ہائے 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 ہائے، یہ میں نے جان کے محرم چونکہ آنے والا ہے نا، میں نے کہا شاید معیار بلند ہو جائے، کیونکہ صرف آپ نہیں سن رہے، ہماری اس لائف سے پتہ کتنی دنیا سن رہی ہے، اس لیے کوشش کرو اپنے امام سے یہی عرضی کرتے رہو، مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی، مولا تو راضی رہنا، مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کے آگے سے نہ ہٹانا، مولا میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں، تو ہی ذات ہے جو دنیا میں بھی خیر خواہ ہے، ظہور پہ بھی خیر خواہ ہے، محشر کے دن بھی خیر خواہ ہے۔ آقا مجھے، میں ہوں بہت کمزور، میں ہوں بہت ناتواں، میں بھول جاتا ہوں، میں دنیا پہ آسرا کر کے انہیں اپنا آسرا سمجھ لیتا ہوں، یہ میرا یہ میرا یہ میرا، مولا میرا تو ہے ہی کوئی نہیں، مولا یہ عارضی رشتے ہیں، سانسوں کی ڈوری ختم، ان میرے والوں نے کہنے میت 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 میت، مولا ایک آپ ہیں جو میت نہیں کہیں گے، جو کہیں گے آرام سے سوتا رہے، میں آ رہا ہوں اٹھاؤں گا۔ ایک
छोटी सी बात में नकीब मिंबर और करता जाऊं। एक छोटी सी गुजारिश और करता जाऊं। हो सकता है मेरे खिताब के बाद, बिस्मिल्लाह, मेरे खिताब के बाद कोई बंदा, आप तो खैर बाकमाल तशरीफ़ फरमा हो, कोई ऐसा बंदा भी तशरीफ़ फरमा हो कि सैयद की इस गुफ्तगू से, ख़ास तौर इस जुमले से पता चला मौला अली कब्र में नहीं आएंगे, इमाम ज़माना आएंगे। हो सकता है किसी के ज़हन में ये पहुँच जाए, बाकी तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हो, किसी के ज़हन में ऐसा जाए कि वो किसी से पूछे क्या ऐसा भी होता है, इमाम ज़माना आ जाए मौला अली की जगह। उनको बताता जाऊँ, बाबा मुझे कहीं जाना हो, मैं न जा पाऊँ, मैं अपने बेटे को भेज दूँ। भाई मोहम्मद अली, मैं अपनी बस से मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि मासूम पे ये मिसाल फिट नहीं होती, वो अला कुल्ले शैइन कदीर के मज़हर है, हमारी ये छोटी छोटी पस्त मिसाल, लेकिन फिर भी कहीं काम मैं जाऊँ, मेरा बेटा आ जाए, वो फ़र्क है, घर की बात है, या तो फिर लफ्ज़ कुल्लो ना हटा दो। मेहरबानी, ये कम अज़ कम मयार ज़र्फ़ इतना बुलंद करो, इनमें से जो शहज़ादा आ जाए, बिस्मिल्लाह, ये घर का घर, पूरा घर का घर एक है। तो इतनी मैंने अर्जियाँ करनी थी, इतनी मेरी गुजारिशात थी, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा, टाइम नहीं है पहुँचने आगे, ये भी काफ़ी टाइम हो गया। बस आज की हमारी इस तकरीर का निचोड़ यही है, हमारे पास अभी वक्त है, हमारे जिस्म के अज़ा सलामत हैं, हमारे मामलात बहुत सारे बहुत बेहतर हैं, इसलिए अभी से दुनिया पे उम्मीद लगाना छोड़ दो, इमाम पे उम्मीद लगाना शुरू कर दो। इमाम की तरफ मुतवज्जे तो हो, अपने आप को और मुतवज्जे करो, इमाम की हर रज़ा पे राज़ी रहना शुरू कर। सुबह सुबह उठो, शुक्र पढ़ो, पता नहीं आज के दिन में बिस्तर से उठ भी सकता था या नहीं, तेरा करम मैं उठ बैठा। आज मेरे सामने दाल आई, मेरे सामने सब्जी आई, मेरे सामने गोश्त आया, कुछ भी आया, मैं इस काबिल नहीं था, एहसान फरमाना परवरदिगार मुझे ये लंगर नियाज खा के हलाल करने की तौफीक देना। राजी रहना, मेहरबानी महसूस ना फरमाना, सफ़र है हमारा आगे, बस अपने इमाम की रज़ा पे राजी रहो, खैर मांगते रहो, करम मांगते रहो। हाँ, सैयदों के लिए एक नुस्खा और सामने आ गया, अपने लिए खैर मांगने से पहले उम्मत की मांगो, एक नुस्खा आ गया। हाँ, संभालना बहुत कीमती नुस्खा है, अपने जाकिर साहब सादात है ना बाबा, सैयद तो फिर रोल मॉडल है भाई, मैं जिंदाबाद। अपने से ज्यादा उम्मत की खैर मांगो, और मासूम का एक फरमान भी है, चलो एक सारों के लिए बात करता जाऊं, नकीब मिंबर इमाम का फरमान भी है। किसी ने पूछा मौला मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, इमाम ने फरमाया तू अपने लिए जो मांगता है, यकीन कीजिए, तो सिर्फ अपने लिए जो मांगता है, तो मखलूक के लिए मांगना, फिर तेरी दुआएं कैसे कबूल नहीं होती। जिगर मोहम्मद अली शाह बड़ा करना पड़ता है, चिराग शाह जिगर बड़ा करना पड़ता है किसी और को दुआ देने के लिए, ये सईदों के जिगर तो वैसे ही बड़े होते हैं, ऐसे है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बंद हो गया जी? अच्छा, नारे तकबीर, कोई चांस है? ठीक है, नहीं तो आप तक आवाज़ पहुंचेगी। हाँ जी, पहुंचेगी आवाज़, बिस्मिल्लाह। कोई बात नहीं भाई, ना भी चले तो कोई मसला नहीं, आप तक आवाज़ पहुंचेगी। वक्त को हम बचाते हैं, सैयद मखलूक के लिए दुआ मांगे, आप यकीन करो सैयद खुद एक दुआ है। मिंबर पे खड़ा एक जुमला कह दूं, ना पढ़ा होता मैंने किताब में ना कहता, अगर सैयद अपनी हकीकत पे कायम है, सैयद कुरान है। ये मैंने अकीदा नहीं बयान किया, ना मैंने कभी जिंदगी में अकीदा किसी को बताना है, मेरा अकीदा मेरे लिए, मेरा किसी और के लिए थोड़ा है। हाँ, ये भी आपके लिए एक थोड़ा सा इशारतन सबक था, अपना अकीदा अपने पास, जरूरी किसी को बताना मैं अली को ये मानता हूँ, मैं अली को ये मानता हूँ, मैं अली को ये मानता हूँ, ना ना, अली ज़बरदस्ती से मनवाने वाली हस्ती का नाम ही नहीं है। अली वैसे भी ज़र्फ़ देख के मखलूक में उतरता है।
सरकार कायनात की इंतहा की बुलंदी है, अली कायनात की इंतहा की बुलंदी है। अली की बुलंदी को अपने अंदर समाने के लिए ज़र्फ़ों का बुलंद होना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे मुमकिन नहीं है कायनात की बुलंदी को कोई अपने अंदर समाए। और पीर अली अब्बास ज़र्फ़ों की बुलंदी तब दिल में समाती है जब दिल में झूठे बुत न हो। ये हम तो यही समझते हैं पीर चिराग शाह जी के ये जो पत्थर की बनी हुई मूर्तियां ये हमारे लिए बुत है। ये बुत नहीं है, ये बुत नहीं है। बुत ये हैं जिनको हमने अपना समझ लिया, ये भी मेरा, वो भी मेरे, वो भी मेरी, वो भी मेरे। नहीं, ये बुत है, तेरा कोई भी नहीं, तेरा वही है जो बार बार बहाने बना के दादे की मजलिस पे बुला के कहते हैं आजा मैं हुर बना दूंगा। वाह 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 सैयद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा मेहरबानी, तेरा वही है, बाकी तेरे ठीक है रिश्ते हैं पर तेरा खैर खाई की है। हाँ बस आओ उस खैर खा को पुरसा दे ले। कायनात का खैर खा, हमारा खैर खा, हमारा मेहरबान, तेरा शुक्रिया भी है, अफसोस भी बड़ा है। कायनात का खैर खा, तेरा उम्मत ने घर ऐसे उजाड़ दिया, तेरे घर की अज़मत को उम्मत ने महसूस ही नहीं किया। बंदे कहते सैयद आप अक्सर जगहों पे कहते हो घर उजाड़ दिया, घर उजाड़ दिया, घर उजाड़ दिया, कोई इसके ऊपर दलील भी दे जाया करो। मैं आज फिर दलील देने लगा हूँ। घर उजड़े तो फिर यही होता है, कब्रें आपस में नहीं मिलती है। किसी की कब्र कहाँ होती है, किसी की कब्र कहाँ होती है, किसी की कब्र कहाँ होती है। ईद का तीसरा दिन है, हाँ कब्रें नहीं मिलती पीर साहब, कब्रें नहीं मिलती। मैं कहता हूँ ना कोई पीर महल सादात से मिलने आए, मौला आप सबको सलामत रखिए, एक उसका घर यहाँ, एक उसका घर यहाँ, एक उसका घर यहाँ, सारे इकट्ठे मिलोगे। ये कैसा घर उजड़ गया। किसी को मिलने काज़मैन जाना पड़ता है, किसी को मिलने नजफ जाना पड़ता है, किसी को मिलने करबला जाना पड़ता है, किसी को मिलने मदीना जाना पड़ता है। कैसा घर उजड़ गया। ये वो शहज़ादी है जिनकी जोड़ी का पुरसा बैठ के मना रहे हो। ये करबला की यानी शायद शहज़ादी है, सारे गम दुख दर्द देख के आई है। सफ़र बड़ा तवील है, क्योंकि बाकी शहज़ादियों का सफ़र भी तवील है, मगर वो कहीं ना कहीं रुक गया। शाम वाली का शाम रुक गया और शहज़ादियों का मदीने रुक गया, लेकिन ये शहज़ादी ऐसी है जिसका सफ़र रुका नहीं। चलते चलते आपके पाकिस्तान लाहौर के शहर को शहज़ादी ने ज़ीनत दी। आजकल लोग बातें करते हैं कि ये शहज़ादी के यहाँ नहीं है मज़ार। मैं उनके खिदमत में आज पहली दफ़ा अर्ज़ करने लगा हूँ, यार आप तो निस्बत के कायल हो, आप तो निस्बत क्यों करते हो इनकार। ज़रा गौर तो करो, इस शहज़ादी के यहाँ आने का राज क्या है। पत्नी ज़ालिमों ने कितना दुख और जुल्म किया। चलते चलते कहाँ आ गई शहज़ादी। यकीनन मेरा दिल मानता है पाँव पे छाले भी पड़ गए होंगे। कोई छोटा सफ़र थोड़ा है, पत्नी या कुम वाली ने भी सफ़र किया था, ये इस शहज़ादी ने यहाँ तक पहुँचने का सफ़र किया। जब आई थी खाली आई थी। 6 बेटे हैं शहज़ादी के, 2 करबला के शहीद हैं, 2 कूफे के शहीद हैं। रवाना किया था ना शहज़ादी ने, एक का सिन 8 साल, एक का सिन 7 साल, जनाब मोहम्मद, जनाब इब्राहीम। जब शहज़ादी ने रवाना किया ना, शहज़ादी बार बार बटन खोल के बंद करना सिखा रहे थे। बच्चों ने पूछ लिया, देखो मुसलमानों हम ईद के दिन भी बैठ के रो रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, मोहम्मद का घराना जो लूटा गया है। बार बार बटन खोल के बंद करना सिखा रही थी। पूछ लिया शहज़ादी ने, अम्मा बटन खोलना बंद करना, बटन खोलना बंद करना। बीबी कहती हो सकता है कोई वक्त ऐसा आ जाए जब बटन खोलना पड़ जाए, जालिम ये कहे जल्दी बटन खोलो, जल्दी कमीजें उतारो। अल्लाह मान अल हफीज कैद में है शहज़ादे, मशकूर खाना लेके जाता है। शहज़ादों के पास एक दिन गया, शहज़ादे गले में बाहें डाल के एक दूसरे को कह रहे थे पता नहीं कब हम वतन जाएंगे। बड़ा शहज़ादा कहता था पता नहीं अम्मा की क्या हालत होगी, पता नहीं बहनों की क्या हालत होगी, पता नहीं बाबा कहाँ है। गले में बाहें डाल के शहज़ादे एक दूसरे, ये रिवायत करते मैं खाना लेके गया, शहज़ादों को बातें करते देखा। शहज़ादे आवाज़ दे के कहते हैं या शेख, या शेख।
تو ہمیں جانتا ہے؟ یہ کہتا میں نہیں جانتا۔ شہزادوں نے کہا اگر ہمیں مارے نہ تو ہم بتائیں ہم کون ہیں۔ پتہ نہیں کتنے ڈرے ہوئے تھے پیر مال والو، اگر ہمیں مارے نہ تو ظلم نہ کرے تو ہم بتائیں۔ اس نے کہا میں نہیں ماروں گا، واللہ میں نہیں ماروں گا۔ بڑے شہزادے نے بتایا ہم جناب مسلم کے شہزادے ہیں۔ اچھا آپ یہاں، آپ وہ شہزادے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فوراً قدموں پہ گر پڑا، مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا آپ اتنے کریم گھرانے کے شہزادے ہو، اتنے دنوں سے اس اندھیرے میں اس کیفیت میں رہ رہے ہو۔ شہزادو میں انشاءاللہ تمہیں یہاں سے نکالوں گا۔ بچے کہتے ہیں بس باقی باتیں بعد میں، صرف اتنا بتا ہمارے بابا کا کیا بنا؟ اس نے کہا شہزادے تمہارے بابا کو امت نے گھسیٹ گھسیٹ کے مار دیا ہے، عید والے دن اس کی لاش کو پھراتے رہے۔ شہزادوں نے روتے ہوئے دوسرے سوال کے بس پیر مال اجازت اتنی پڑھ سکتے ہو، اس سے زیادہ ہمت نہیں پڑ رہی۔ دوسرے سوال رو کے کیا یہ بتا بابا کی کہیں قبر بھی بنی ہے یا نہیں بنی؟ آواز دے کے کہتے شہزادوں انہوں نے دروازے پہ لٹکائے رکھا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون ینقلبون۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ